Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3. I'm your teacher, Miss Humaira Anwar. Students, this is lecture number 40. So, students, we will do the exercise of festivals. Take out your pencil. You will do it in your rough copy, not with a pen. I have done it for you with a marker, but you have to do it with a pencil. So let's start. Students, take out your page number 64. Work page number 64. When are these festivals celebrated? यानी ये त्योहारें कब मनाई जाती हैं? Write date and month. यानी जो मंथ है वो भी आपने लिखना होगा और जो डेट है वो भी आपने लिखना होगा. ईद मिलादुन्नबी, तो ईद मिलादुन्नबी कब मनाया जाता है? 12 रबीउल अव्वल को. 12 इसकी डेट है, रबीउल अव्वल इसका मंथ है, इस्लामिक मंथ है, राइट. नंबर 2, ईद उल फितर. ईद उल फितर 1 ऑफ शवाल, यानी जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो शवाल का जो फर्स्ट डे होता है उसी फर्स्ट डे पे, शवाल का फर्स्ट डे जो है हमारी ईद उल फितर होती है. जिस तरह आजकल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान के बाद जो फर्स्ट डे शवाल का होगा उसी दिन पे हमारी ईद उल फितर होगी. नंबर 3, क्रिसमस डे. जो क्रिसमस का डे है वो किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर. 25 डेट को और दिसंबर मंथ है, इस डेट को मनाया जाता है. ये ईसाइयों का त्यौहार होता है. नंबर 4, लेबर डे. लेबर डे योमी मज़दूर, ये 1 मई को मनाया जाता है. ये फर्स्ट डे को मज़दूरों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हार्ड वर्क पर उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है. तो 1 मई को योम मज़दूर होता है. नंबर 5, पाकिस्तान डे. पाकिस्तान डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च. 23 मार्च को, 23 मार्च को, यानी 23 इसकी डेट है और मार्च इसका मंथ है. पाकिस्तान डे मनाया जाता है, योम पाकिस्तान. नंबर 6, ईद उल अज़हा. ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है? 10 ज़िलहज. 10 डेट है और ज़िलहज ये मंथ है, इस्लामिक मंथ है. यानी ईद क़ुरबान जिसे हम कहते हैं, जिस पर क़ुरबानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, और इसी बड़ी ईद भी कहते हैं, बकरी ईद भी कहते हैं और ईद उल अज़हा भी कहते हैं. नंबर 7, इंडिपेंडेंस डे. 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे, योम आज़ादी जिसे हम कहते हैं, 14 अगस्त को मनाई जाती है. 14 डेट है और अगस्त मंथ है. नंबर 8, नवरोज़. नवरोज़ 21 मार्च को, जब इक्विनॉक्स होता है, जब स्प्रिंग शुरू होता है और डे और नाइट बराबर हो जाते हैं, तो वो 21 मार्च होता है. स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस in your book with the help of pencil. Now students, we will do part B. Match the festivals to their names. Baisakhi, Diwali, Nowruz, Dussehra and Holi. ये आपको गिवन है और आपने फेस्टिवल के मुताबिक उसे फिल करना होगा. डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. जो लाइट्स होती हैं, जो फेस्टिवल की जो त्यौहार होती हैं हिंदुओं की, जिसमें से लाइट्स लगाए जाते हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं ये लाइट्स हैं. तो ये क्या है? ये दिवाली है. नंबर 2, डैश इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़. जो हिंदुओं का एक और फेस्टिवल है जो बहार में ये मनाया जाता है, तो ये क्या है? ये होली है. डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. यानी हर बुरे काम पर जब अच्छाई की फतह होती है तो उसको मनाया जाता है. और किस फेस्टिवल को? दुसहरा. इस फेस्टिवल में ये हिंदू मनाते हैं. नंबर 4, डैश इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी. यानी स्प्रिंग फेस्टिवल होता है लेकिन सिखों के माशरे का, सिखों की बरादरी का ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है. इसे क्या कहते हैं? बैसाखी. डैश इज़ द ट्रेडिशन इरानियन न्यू ईयर हॉलीडे. इट मार्क्स द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. यानी जो ईरानियों का नया छुट्टी का दिन साल भर में होता है, तो ये न्यू ईयर हॉलीडे पर ये क्या मनाते हैं? नौरोज़. उस दिन
اچھے اچھے ڈشز پکوان جو ہے پکائے جاتے ہیں. 9 روز نیو ڈے جو ان کے لیے نیو ڈے ہوتا ہے. نوٹ ڈاؤن دس ود دا ہیلپ آف اے پینسل. پارٹ سی. لک ایٹ پارٹ سی. ہاؤ ڈو یو سیلیبریٹ انڈیپینڈنس ڈے؟ یعنی اگر انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، یوم آزادی ہوتی ہے، تو اس دن آپ کیسے وہ دن مناتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس اس میں آپ نے اپنی مرضی کے سینٹینسز یوز کرنے ہیں. میں نے آپ کے لیے 3 4 5 سینٹینسز لکھے ہیں. یہ آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی طرف سے بھی سینٹینسز بنا سکتے ہیں. جس طرح آپ انجوائے کرتے ہیں تو اس انجوائمنٹ کے مطابق آپ سینٹینسز یوز کر سکتے ہیں. انڈیپینڈنس ڈے از سیلیبریٹڈ آن 14 اگست. جو یوم آزادی کا دن ہے، یہ جو یوم آزادی ہے، یوم دن کو کہتے ہیں. جو یوم آزادی ہے اس دن کس دن کو منایا جاتا ہے؟ 14 اگست کو، یعنی اگست کی 14ویں تاریخ کو منائے جاتے ہیں. سیلیبریٹ اٹ ایوری ایئر. ہم اسے ہر سال مناتے ہیں. شوز اینڈ ڈراماز آر آلسو شون آن ٹیلی ویژن. یعنی جو 14 اگست ہوتا ہے، 14 اگست ہوتا ہے، تو اس دن ٹیلی ویژن پر ٹی وی پر جو بہت سے ایسے ڈرامے یا شوز دکھائے جاتے ہیں. شوز بہت انجوائے کرتے ہیں بچے، ڈرامے بھی غور سے دیکھتے ہیں، تو اس دن ٹیلی ویژن پر دکھائے جاتے ہیں. In the evenings we go to the market to buy caps and flags. اور ہم شام میں، جب شام ہوتی ہے، وہ بہت پیارا شام ہوتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے جو بیجز اور فلیگس ہوتے ہیں، جو جھنڈیاں ہوتی ہے اور جو ٹوپیاں ہوتی ہیں جس پر پاکستان کا پرچم گرین اور وائٹ کلر کا اور چاند ستارہ اس پہ بنا ہوتا ہے، تو وہ ہم خریدتے ہیں مارکیٹ سے. We wear badges of our نیشنل فلیگ. یعنی ہم مارکیٹ سے اپنے لیے ٹوپیاں اور جھنڈیاں خریدتے ہیں. وی ویئر بیجز آف آور نیشنل فلیگ. ہم اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا پہنتے ہیں؟ جو نیشنل فلیگ، جو ہماری قومی پرچم ہے، اس سے بنا ہوا جو بیج ہوتا ہے، ہم وہ پہنتے ہیں. اپنے پاکٹس پہ لگا سکتے ہیں اسے. ان فیکٹ وی انجوائے دس ڈے الاٹ. حقیقت میں ہم اس دن کو بہت زیادہ خوشی سے مناتے ہیں. انجوائے مین مزہ لینا، خوش ہونا. جب آپ انجوائے کرتے ہیں، یہ ڈے بہت اچھا ہوتا ہے. جگہ جگہ یہ بلڈنگز جو ہوتی ہے یہ لائٹوں سے بھری ہوتی ہے، تو بہت پیارا لگتا ہے. اسی طرح بازار بھی بہت زیادہ سجے ہوتے ہیں. بازاروں میں بہت زیادہ لوگوں کی ریل پیل ہوتی ہے، رش زیادہ ہوتا ہے. اور اس دن بہت زیادہ یہ بیجز اور یہ مختلف ہر چیز پہ بس پاکستانی پرچم سے بنا ہوا بیج بھی ہوتا ہے، ٹوپی بھی ہوتی ہے. ہر ایک چیز بہت پیاری ہوتی ہے. بچے تو اکثر وائٹ کلوتھس پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ گرین دوپٹہ بھی پہنتے ہیں. بہت سے ایسے اسکولز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جہاں پر یہ ڈے منایا جاتا ہے. پشاور ماڈل اسکول بھی اکثر یہ انڈیپینڈنس ڈے شام کو مناتا ہے، جس سے وہ بہت سے اسٹوڈنٹس کو انجوائمنٹ ملتی ہے. وہ آتے ہیں اور یہ انجوائے کرتے ہیں وائٹ ڈریسز کے ساتھ اور گرین دوپٹوں کے ساتھ. وہ ڈانس بھی کرتے ہیں، بہت پیارا ہوتا ہے. تو انڈیپینڈنس ڈے بہت انجوائمنٹ کا دن ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس پیج نمبر 65 پر ایک کویسچن ہے. ڈرا اے پکچر آف اے فیسٹیول دیٹ یو نو اباؤٹ اور سیلیبریٹ. یعنی جو آپ کسی بھی فیسٹیول کو جسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں یا جانتے ہیں تو اس کی پکچر بھی آپ بنا سکتے ہیں. رائٹ اے فیو سینٹینسز اباؤٹ وٹ یو ڈو آن دیٹ ڈے. یا آپ 5 سینٹینسز بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ اس دن پہ کیا کرتے ہیں. رائٹ. سو اسٹوڈنٹس 5 sentences have been written for you. یہ دیکھ سکتے ہیں فیسٹیول کے ڈے پہ آپ، یعنی اب اس میں ہم نے عید ڈے لیا ہوا ہے، آپ اس پہ 5 sentences بنا سکتے ہیں. آنسر: وی سیلیبریٹ عید الفطر، عید الاضحیٰ اینڈ عید میلاد النبی اینڈ عید میلاد النبی. یعنی ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ کیا کیا ہماری عید ہوتی ہے؟ عید الفطر جو ہماری چھوٹی عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ جو ہماری بڑی عید ہوتی ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں، اینڈ عید میلاد النبی جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھی، تو پیدائش کا دن ہے. اس پر میلادی ہوا کرتی ہیں اور نعت خواں وغیرہ سب بیٹھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں. جگہ جگہ درود شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے.
تو اب ہم 5 سینٹنسز لکھیں گے کہ کون سے ڈے کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا. 5 سینٹنسز. آن عید الفطر وی ویئر نیو کلوتھس، یعنی عید الفطر پر ہم چھوٹی عید جسے ہم کہتے ہیں تو ہم اس پر نئے کپڑے پہنتے ہیں. نمبر 2 وی گیٹ عیدی فرام اور ایلڈرس، ہم اپنے بڑوں سے عیدی بھی حاصل کرتے ہیں. نمبر 3 وی ایٹ سویٹس اینڈ آئس کریمز آن دیٹ ڈے، ہم اس دن پر بہت زیادہ مٹھائیاں اور آئس کریم بھی کھاتے ہیں. نمبر 4 وی گو ٹو آور ریلیٹیوز ہومز، ہم عید کے دن جو ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنوں کے گھر، اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو جاتے ہیں. ان فیکٹ نمبر 5 وی انجوائے اے لاٹ آن ایوری عید، اصل میں ہم حقیقت میں ہم ہر عید کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. رائٹ، یہ 5 سینٹنسز آپ کے عید الفطر کے بارے میں ہم نے یہ سینٹنسز 5 لکھے ہیں. اسٹوڈنٹس ایک اور کویسچن بھی آپ کا ہے کہ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دیز پیپل اینڈ پلیسز. نمبر 1 حضرت ابراہیم، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 مکہ، نمبر 4 مدینہ اینڈ نمبر 5 قائد اعظم. یعنی یہ 5 چیزیں آپ کو ملی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں کچھ 5 چیزیں آپ کو ملی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہوگا. حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، مکہ، مدینہ اینڈ قائد اعظم. سو اسٹوڈنٹس نوٹ ڈاؤن دیز پوائنٹس ود یو. حضرت ابراہیم کون تھے؟ فرسٹ ون از حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم از دا پروفیٹ آف اللہ، جو حضرت ابراہیم ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. He was going to sacrifice his son حضرت اسماعیل, but Allah sent a lamb instead of his son, and nowadays we celebrate this sacrifice of Hazrat Ibrahim on 10th day of Zul-Hijj, that is called Eid al-Adha. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے جب یہ اشارہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں اور ان کی قربانی تب قبول ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے، تو وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اوپر پہاڑی پر چڑھ گئے اور ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے جو آنکھوں پر پٹی ڈال کے اسے جب ذبح کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک دمبا ایک دمبا بھیج دیا اور اس کی جگہ اس کی چھری اس پر بہت تیزی سے پھیرا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو قربانی تھی وہ قبول کر لی، اور تب سے آج تک یہ قربانی سال بسال اسی دن آ رہی ہوتی ہے کہ حج کے دنوں میں یہ ذی الحج میں 10ویں روز یہ منائی جاتی ہے عید الاضحیٰ. سیکنڈ از حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ از آلسو پروفیٹ آف اللہ. He was born without father and he was hung and will come again near قیامہ. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے پیغمبر ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور انہیں اس زمانے کے لوگوں نے، یہودیوں نے انہیں یہ سولی پر چڑھایا تھا، انہیں ہنگمین چڑھا دیا تھا وہ سولی پر، یعنی ان کو پھانسی دی تھی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان پر اٹھا لیا تھا، لیکن اللہ کے وعدوں کے مطابق وہ دوبارہ قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نیچے آسمان سے اتر آئیں گے. اب بھی وہ زندہ ہیں لیکن آسمان پر اللہ کے ساتھ وہ اوپر آسمان پہ ہیں، لیکن پھر وہ نیچے زمین پر آئے گا. جب قیامت کے دن نزدیک ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر نیچے آئیں گے، فرشتوں کے ساتھ اتر آئیں گے. نمبر 3 مکہ. مکہ از دا holier city. The third one is Makkah. Makkah is the holier city for all the Muslims. The pilgrims perform Hajj in Makkah. مکہ کیا ہے؟ مکہ ایک سٹی ہے، سعودی عرب میں ہے، جہاں پر لوگ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور مکہ جو ہے یہ مسلمانوں کا سب سے مقدس ترین شہر ہے ساری دنیا میں. یہ مکہ جو ہے یہ سب سے ہولیر سٹی ہے، مقدس سٹی ہے.
वट इज़ मदीना? मदीना भी इसी तरह, मदीना इज़ आल्सो होलियर सिटी हियर। और प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बरीड द रोज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जो उनकी क़ब्र मुबारक है, तो वो मदीना में है। और यहाँ पर उन्होंने जब हिजरत की थी तो बाकी सारी ज़िंदगी मदीना में गुजारी थी, इसलिए मक्का और मदीना सारे मुसलमानों के लिए होलियर सिटीज़ हैं, मुक़द्दस शहर हैं ये दोनों इलाके। एंड नंबर 5th वन इज़ क़ायद आज़म। क़ायद आज़म कौन थे? क़ायद आज़म वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। क़ायद आज़म पाकिस्तान की बानी थी, इन पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, उनकी कोशिशों से बना था। ही वाज अ ग्रेट लीडर फॉर ऑल मुस्लिम, ये सारे मुसलमानों के लिए एक अजीम रहनुमा थी। ही फाउट ओनली फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ जितने बातों में जब वो लड़े तो वो मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़े हैं। ही वाज बरीड इन कराची, और कराची में ही उनको दफन किया गया है, उनका जो मकबरा है वो कराची में ही है।